کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے۔ اللہ کا یہ گھر بیت اللہ شریف کے بعد یہ بہت سارے پیغمبر اقوام کا یہ قبلہ رہا، اور پھر اس کی تاریخی حیثیت جو ہے یہ اس حوالے سے کہ بنی اسرائیل جو ہے جن کے ساتھ یہود اور عیسائی وابستہ ہیں ان کا بھی کلیم رہا، اور مسلمانوں کا چونکہ یہ مسلمانوں کا بھی قبلہ رہا ان کا بھی کلیم رہا، تو یہ بہت سارے ہاتھوں میں یہ قبضہ جو ہے اس پر ہوتا رہا، اور تاریخ میں بہت سارے سلاطین، بہت سارے فاتح جو ہیں وہ آتے رہے، اور اس کی تاریخی حیثیت جو ہے یہ تبدیل ہوتی رہی۔ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور شرکاء میں حافظ صمد اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اسلامیات کے ایم فل ہیں، گورنمنٹ ولیج حسین اسلامیہ کالج میں پڑھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کا اسلام کے حوالے سے ایک پختہ نالج ہے۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا انعام اللہ صدر مدرس ہیں، جامع العلوم ملتان کے تشریف فرما ہیں۔ آج انشاءاللہ ان کا یہ ٹاپک ہے، ان کا یہ موضوع ہے، اس پر گفتگو ہم کریں گے۔ آغاز کریں گے ہم حافظ صمد صاحب سے، اور حافظ صمد صاحب سے اس کی تاریخی حیثیت پوچھیں گے کہ بیت المقدس کب سے اس کا آغاز ہوا، اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور بہت سارے حوالے ہیں، انشاءاللہ اس کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ حافظ صمد صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے، اور آغاز بھی آپ سے کرتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ حافظ صاحب، بیت المقدس جو ہے یہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ پہلا گھر تو بیت اللہ شریف ہے، اور اس کے بعد یہ بیت المقدس ہے، بہت ساری اقوام کا یہ بھی قبلہ رہا۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ناظرین کو اس کی تاریخی حیثیت سے آگاہ فرمائیں کہ اس کی تاریخ جو ہے اس کا آغاز کب سے ہوا، اور پھر کیا کیا ہوتا رہا۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے چلتے رہیں گے اور گفتگو ہوتی رہے گی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں
کہ آپ نے اتنے اہم عنوان پر مجھے اور مولانا انعام اللہ صاحب کو گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ جہاں تک بیت المقدس کی تاریخی حیثیت کا تذکرہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، بے شک، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے زمین میں سب سے پہلے کون سا گھر تعمیر ہوا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت اللہ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس کے بعد پھر کون سا گھر؟ تو آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کا تذکرہ فرمایا، بیت المقدس کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی جو تاریخ ہے قدیم تاریخ ہے، اور بیت المقدس بنی اسرائیل کے ساتھ اس کی خصوصی نسبت ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل میں پے در پے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، ان تمام رسولوں کا، ان تمام انبیاء کا یہ بیت المقدس قبلہ رہا ہے۔ اور بیت المقدس کی تاریخی حیثیت کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش تھی، اور آپ نے بارگاہ الہی میں یہ دعا بھی کی کہ پروردگار اس پاکیزہ سرزمین کو میرا مدفن بنا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ بیت المقدس جہاں یہودیوں کے ساتھ اس کی تاریخی حیثیت منسلک ہے، وہاں عیسائیوں کے ساتھ بھی اور خود مسلمانوں کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم عیسائیوں کے ساتھ اس کی تاریخی وابستگی کا جائزہ لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ نہیں تھا، اس وقت عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المقدس کو جو آزادی دلوائی ہے وہ یہودیوں سے نہیں، عیسائیوں سے دلوائی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی تاریخ جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تاریخ حیثیت ہے، وہاں میں ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا، ان کے علم میں لانا چاہوں گا کہ اس قبلے کی اتنی زیادہ عظمت ہے اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور اس کی یہ تاریخی حیثیت ہے کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے اسی قبلے کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے اپنا قبلہ قرار دیا۔ یہاں ضمناً یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ بھی در حقیقت یہود کے لیے ایک دعوت کا پیغام تھا کہ ہم اسی رب کی عبادت کرتے ہیں جس رب کی تم عبادت کرتے ہو، ہم اسی رب کے ماننے والے ہیں جس رب کے تم ماننے والے ہو۔ میں کوئی نیا دین نہیں لایا، میں کوئی نئے احکامات نہیں لایا، تو میرا قبلہ اور میری عبادت کا مرکز اور محور وہی ذات ہے، وہی ہستی ہے جو رب العالمین ہے۔ تو یہاں جہاں بیت المقدس کی فضیلت ہے، وہاں یہود کو دعوت کے حوالے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ ماشاءاللہ، ہر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ تو میں چاہوں گا مولانا صاحب یہ عظمت کے حوالے سے بیت اللہ شریف جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ پہلا گھر ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں یہ بنا، اللہ کے حکم سے بنا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جو حج کیے وہ بھی بیت اللہ شریف کے کیے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی بڑی عظمت ہے،
اور بیت المقدس کی بھی بڑی عظمت ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس عظمت کے حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہ فرمائیں کہ بیت اللہ شریف تو موجود تھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہ بھی بن گیا۔ اور ایک حدیث کے حوالے سے تو یہ آتا ہے کہ یہ 40 سال کے بعد جو ہے یہ بن گیا تھا۔ اگر 40 سال کے بعد بنا تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ 40 حج سننا ہے جی انہوں نے پیدل کیے تھے، بلکہ طوفان نوح تک جو ہے یہ بیت اللہ شریف، طوفان نوح تک حضرت نوح علیہ السلام، یہ سب جو ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ یہ کشتی جو ہے وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اس وقت پھر بیت المقدس موجود نہیں تھا۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کی عظمت کے حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب محترم، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ ہمیں یہاں دعوت دی ہے۔ بھائی پروفیسر حافظ عبدالصمد صاحب بھی موجود ہیں، اور ایک بہت اہم موضوع کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ آج کل جو ہماری نئی نسل ہے وہ اس طرح کے موضوعات ان کے علم میں زیادہ نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ کی کیا اہمیت ہے، بیت المقدس کی کیا اہمیت ہے، فلسطینی کس لیے قربانیاں دے رہے ہیں، یہ ارض مقدس کیا ہے، یہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے بہت اہم موضوع پر لوگوں کو متوجہ کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ کا متوجہ کرنا یہ انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں مسجد حرام کا، بیت اللہ کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا بھی ذکر فرمایا، بیت المقدس کا بھی ذکر فرمایا۔ اسی لیے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج والی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمینی سفر تھا اس کا آغاز مسجد حرام سے ہوا اور اختتام مسجد اقصیٰ میں ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور جب واپس تشریف لائے تو غالباً صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، صفیں بن چکی تھی، سارے انبیاء کو اللہ نے جمع کی۔ دیکھیں اس مقام کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ نے سارے انبیاء کو جمع کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کروائی۔ حالانکہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کی کہ اکابر انبیاء موجود ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آپ کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کریں۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کے بارے میں حکم فرمایا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام میں اعلیٰ اور افضل ہیں، اور ہم بھی خوش قسمت ہیں کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد ایسی ہیں، 3 مساجد جن کی طرف اہتمام کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ ان میں ایک مسجد حرام ہے، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے۔ جہاں مسجد حرام کی اہمیت ہے، جہاں مسجد نبوی کی اہمیت ہے، وہاں مسجد اقصیٰ کی بھی اہمیت ہے۔ تو یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی افادیت کو جتنا زیادہ سامعین کے سامنے بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، یہاں ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے شفا
बने, रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने बेटेबल, बोलने बोले क्या, साइकिल की सुबह है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ। रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने बेटेबल, बोलने बोले क्या, साइकिल की सुबह है शमा। तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने बेटेबल, बोली बोलिया, साइकिल की सुबह है शमा। साइकिल की सुबह है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना कभी करो ना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स।
ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ, ਵਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ। ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विजदा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Whiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे बैतुल मक़दस के हवाले से, और दरमियान में बैतुल्लाह शरीफ की अज़मत की बात भी आई, बैतुल मक़दस की अज़मत की बात भी आई। तो यहाँ मैं हाफिज़ साहब आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जैसे मौलाना साहब ने ये फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी है कि बैतुल्लाह शरीफ से यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक आपको ले गए, सफ़र कराया, फिर वहाँ लेनोरियाहू, फिर आपको काफ़ी सारा वो भी इसमें कुरान मजीद इसका तज़किरा करता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ से भी जा सकते थे। बैतुल्लाह शरीफ आपको प्यारा भी बहुत था, आपका वतन भी था, लेकिन बैतुल्लाह शरीफ से मेराज की बजाय, मेराज कराने की बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मस्जिद अक्सा में ले गए और मस्जिद अक्सा से आप मेराज पर रवाना हुए। तो इसमें हिकमत क्या है, ये थोड़ा सा मुझे भी और नाज़रीन को भी आगाह फरमाएं कि आखिर इसमें क्या हिकमत थी, क्या दिखाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या दिखाना मकसूद था, या आने वाली नस्लों को क्या बताना मकसूद था कि ये सफ़र जो है ये कराया। अच्छा, बहुत अहम सवाल है। आयत को दोबारा उसकी तिलावत कर लेते हैं। बेशक, सुब्हानल्लाज़ी, उसमें भी कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सुभान अल्लाह। आप इस आयत मुबारका के थीम पर गौर फरमाएं। खुद कुरान मजीद दूसरी जगह इसकी वजाहत यूं फरमाता है, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। ये तो मसाजिद हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को ना पुकारा जाए। अब उस वक्त मस्जिद हराम में 360 बुतों की इबादत हो रही है, और मस्जिद अक्सा का जहाँ तक मामला है, बैतुल मक़दस, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, कि वो यहूद कहते हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं, और नसारा कहते हैं कि हज़रत मसीह वो अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं। तो जब इस किस्म के ख्यालात और नज़रियात हों बातिल, ऐसे लोग फिर मस्जिद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, मस्जिद में अल्लाह तबारक व तआला की कामिल बंदगी की मुकम्मल शक्ल पेश नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ बहुत सी हिकमतों में से 2 हिकमतों की तरफ इशारा करना चाहूँगा। एक तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला को ज़मीन के तमाम क़िताआत में से सबसे जो पसंदीदा क़िता है वो मस्जिद है। इसलिए आप देखिए, मेराज के सफ़र का आगाज़ ज़मीनी सफ़र जो हो रहा है वो मस्जिद हराम से है, और फिर ज़मीनी सफ़र के जहाँ इख्तिताम है वो भी मस्जिद है। अल्लाह तबारक व तआला का महबूब मकाम है मस्जिद। दूसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर इस सूरत मुबारका और बिलखुसूस इस आयत मुबारका के हम नुज़ूल के ज़माने को देखें कि जिस वक्त ये सूरत मुबारका नाजिल हुई है, उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर है, और बज़ाहिर कोई ऐसे असबाब नज़र नहीं आ रहे थे कि वक्त के साथ साथ मस्जिद हराम का इंतज़ाम व इंसराम जिन हाथों में है, उन बातिल हाथों से निकलकर यह हक परस्तों के पास आ जाएगा। और मस्जिद अक्सा का मामला तो बहुत दूर की बात थी कि अभी तक वहाँ तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं हुई थी, लेकिन आलिमुल गैब ज़ात ने इस आयत में ख़बर दे दी है कि हमने जो पैगंबर इंसानियत में मबऊस किया है
اس کی شان یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ان کی شان یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرما دیا کہ یہودیوں تمہاری نجات بھی اب اسی میں ہے کہ ختم نبوت کا اقرار کر لو، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آؤ، اور مشرکین کو بھی مسلسل دعوت ہے کہ شرک سے باز آ جاؤ. ان دونوں مساجد کا انتظام و انصرام اب امت محمدیہ کے پاس آنے والا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس. اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن مجید ہی کے الفاظ آپ کے سامنے یہاں عرض کرنا چاہوں گا. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ان گھروں کو آباد کرنے والی وہی ہستی ہو سکتی تھی جن کی زندگی، جن کی موت، جن کی بدنی عبادت اور جن کی مالی عبادت، وہ سارا کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے. بقول شاعر توحید اسے کہتے ہیں کہ خدا محشر میں یہ کہہ دے، توحید اسے کہتے ہیں کہ خدا محشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. جناب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی مثال تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا صاحب، یہ حافظ صاحب نے جو گفتگو فرمائی اس میں مسجد اقصی کی بڑی شان ہے، اور مسجد اقصی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ انبیاء کو، انبیاء جو ہیں انبیاء اور رسول کو نماز بھی پڑھائی. اور میں چاہوں گا کہ اس سینیریو کو بھی دیکھیں اور آج کے اس عالم کو بھی دیکھیں کہ آج مسجد اقصی جو ہے اس کا کیا حال ہے. اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس اہمیت پر آپ ناظرین کو آگاہ فرمائیں. ڈاکٹر صاحب محترم، میں ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ دیکھیں مسجد حرام، بیت اللہ، یہ ہمیں ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. مسجد نبوی بھی ہمیں ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے. اور اسی طرح مسجد جو اقصی ہے، بیت المقدس ہے، یہ بھی ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو مسجد اقصی کی آزادی کے حوالے سے قربانیاں بھی دے رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، صلاحیتیں بھی لگا رہے ہیں، جانیں بھی پیش کر رہے ہیں. ورنہ تو یہودی جن کی تعداد بالکل نہ ہونے کے برابر بہت کم ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم جب چاہیں مسجد اقصی میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دیں اور جب چاہیں تالے لگا دیں. ابھی رمضان میں کیا ہوا ہے، کتنے مسلمان شہید ہو گئے. تو لہٰذا یہ امت کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج مسجد اقصی، بیت المقدس ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے اور کل وہ میلی آنکھ سے بیت اللہ اور کعبہ شریف کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، مسجد نبوی کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ اس ڈیوٹی کو انجام بھی دے اور اس فریضے کو سمجھے. اور اس فریضے کو سمجھنے کے لیے جہاں اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، وہاں امت کا اتحاد بڑی بنیادی چیز ہے. امت میں جب تک اتحاد نہیں ہوگا یہ کام نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت واضح الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ مسلمانوں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ. جہاں امت مسلمہ کے اسباب ازوال کے اور بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک بڑا اسباب یہ جو ہم آپس میں دست و گریباں ہیں، ہم انتشار کا شکار ہیں، ہم گروہ بندی اور فرقہ بندی میں مبتلا ہیں. تو اس چیز نے بھی امت کو بہت کمزور بھی کیا ہے اور امت کو بہت ڈرپوک اور بزدل بنایا. تو لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ امت کے اندر اتحاد کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. اس کا آپ کے پاس کیا حل ہے، کیا نسخہ ہے
کہ یہ امت جو ہے کس طرح ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتی ہے؟ اللہ نے تو نسخہ بتا دیا ڈاکٹر صاحب محترم، اللہ کے نبی نے بھی بتا دیا. اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بس یہی ہے کہ جو امت قرآن و سنت، قرآن و حدیث کے قریب آئے گی، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گی، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کو گہرائی کے ساتھ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ اور ناکام نہیں ہو سکتے. امت کے اتحاد کی بنیادی جو شرط ہے اور بنیادی جو ذریعہ ہے وہ ہے حبل اللہ. اور حبل اللہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حبل اللہ سے مراد کتاب و سنت ہے. تو لہٰذا کتاب و سنت وہ ذریعہ ہے جس کی وجہ سے امت جڑ بھی سکتی ہے، قریب بھی آ سکتی ہے، اور یہ جو ہمارے مقامات مقدسہ ہیں ان کی اچھے طریقے سے حفاظت بھی کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور سنت جو ہے اس سے آدمی جڑ جائے تو ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتا ہے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تو فرما دیا کہ شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ. اسلام جو ہے یہ تو کہتے کہتے چلے گئے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، لیکن ہم ہو نہیں رہے. حرم کی پاسبانی جو ہے یہ کر نہیں پا رہے، تو اس کا علاج یہی ہے کہ قرآن اور سنت سے آدمی جڑ جائے. ناظرین محترم، اتفاق کے لیے، اتحاد کے لیے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ نے یہ بھی فرما دیا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ رہیں، ہم یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ساتھ رہیے گا. مچا دے دھوم. او مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ، نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. چپس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ. چپس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گفٹس پاستا اور گفٹس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کی کھانوں کو. گفٹس پاستا، گفٹس پاستا. اس کی لذت ایسی
जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। जी आप साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे बैतुल मक़दस की, बैतुल मक़दस से जुड़ी हुई उसके अंदर मस्जिद अक्सा की, उसकी अज़मत की, बैतुल मक़दस की तारीख़ की। बैतुल मक़दस जो है पूरे बनी इसराइल का तो क़िबला रहा है, यहूदी भी उसे मुक़द्दस समझते हैं, ईसाई भी समझते हैं, हमारा भी वो क़िबला रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हर दौर में इसकी अहमियत अपनी जगह कायम रही और आज तक कायम है। लेकिन ये मुसलमानों के हाथों से निकलता रहा। इस पर कभी यहूद ने कब्ज़ा किया, कभी ईसाइयों ने कब्ज़ा किया। तो इसके ये जो अदवार जो है बिल आखिर
ایک مجاہد پیدا ہوتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کا ایک رول بنتا ہے ہسٹری میں. اگرچہ اس سے پہلے علپ ارسلان کے زمانے میں اور ملک شاہ کے زمانے میں یہ جو سلجوکیوں کا دور تھا، انہوں نے 491 میں یہ بیت المقدس ان کے ہاتھ سے چھین لیا تھا، قابض ہو گئے تھے، لیکن پھر یہ فاطمیوں کے پاس چلا گیا. اس طریقے سے یہ اس کی تاریخ جو ہے یہ بدلتی رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ فوکس کریں گے تھوڑا سا سلطان صلاح الدین ایوبی کو، اور اس پہ جو ادوار گزرے، اور پھر بنی اسرائیل پر بھی تو بہت کچھ ان کے ساتھ 40 سال جو ہیں وہ مارے پھرتے رہے. یہ تو ان کو سزا ملی، لیکن الحمدللہ مسلمان اس سے بچے رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو اس سے تھوڑا سا یہ آگاہ فرمائیں. ڈاکٹر صاحب، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا آغاز کرنے سے پہلے یا ان کا کردار بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا 1173 عیسوی میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ہے یوسف. یہ اس وقت مصر کے حاکم تھے، اور مسجد ہاں جی تو بیت المقدس کے حوالے سے صرف یہود و نصارہ کے تخریبی منصوبے نہیں بن رہے تھے، بلکہ ان کی نظر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر بھی تھی. کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ وہ مدینہ منورہ سے صرف 1 دن کے فاصلے پر تھے. یعنی جو فوج ہے غیر مسلموں کی فوج، وہ صرف 1 دن کے فاصلے پر تھی. تو 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ سپہ سالار تھے، حاکم وقت تھے، جذبہ جہاد سے سرشار تھے، انہیں مدینہ منورہ پیش قدمی سے روکا، اور 20 ستمبر 1187 عیسوی کو عیسائی افواج نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا. فوج کی تعداد 1 لاکھ عیسائی سپاہی تھے، اتنی بڑی تعداد تھی. سلطان ڈھیر سارے جو ہیں جتنی بھی ان کی وہ اپنا سلطنتیں تھی، وہاں کے بادشاہ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے، کمانڈر جتنے بھی. جی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ سپہ سالار تھے یا ان کا صرف جہادی میدانوں میں ہی ہمیں کردار ملتا ہے، ان کی شخصیت گوناگو خوبیوں سے اس کا مرکب تھی، بھرپور تھی. ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بد عہدی نہیں کی. کوئی وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی نہیں کی. اس میں بھی انہوں نے عیسائی حکمرانوں، پادریوں کو صلح کی پیشکش، اور جو اسلام کا مزاج ہے، اسلام کی دعوت بھی ہے، لیکن پادریوں کی طرف سے اور عیسائی حکمرانوں کی طرف سے یہی تھا کہ ہم نے تہس نہس کر دینا ہے، اور ہم نے مسلمانوں سے یہ سارے علاقے واپس لے لینے ہیں. اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی جنگی حکمت عملی کو سلام پیش کرنا پڑتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہیں ہمیں پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ افواج کی کثرت نے یا اسلحہ کی کثرت نے ان کے عزائم میں کوئی کمزوری پیدا کی ہو. ایسا قطعاً نہیں ہے. جنگی حکمت عملی یہاں تک ہے کہ انہوں نے فوج کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے ایک شہر تک کو مسمار کر دیا. اس کی جتنی عمارتیں تھیں وہ ساری عمارتیں گر گئیں. اب وہ دشمن فوج کے لیے رکاوٹ بن گئے، وہ راستہ انہیں ملے گا تو وہ آگے آئیں گے. تو یہ جنگی حکمت عملی کے طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کیا. ڈاکٹر صاحب، میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کا محاصرہ نہ صرف ختم ہوا عیسائیوں کا، بلکہ شکست فاش کھائی، صلح کے لیے تیار ہوئے، اور مسلمانوں کو وہ عظمت حاصل ہوئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طے کیا کہ اب ہر مرد
10 دینار ہر عورت 5 دینار اور ہر بچہ 1 دینار فدیہ ادا کر کے شہر سے نکل سکتے ہیں. یعنی اسلام کو بھی عزت ملی، مسلمانوں کو توقیر ملی، اور جو ان کے جتنے ان مقدس مقامات کو ملیا میٹ کرنے کے ناپاک عزائم تھے وہ سارے خاک میں ملے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 1187 عیسوی اکتوبر میں فاتحانہ طور پر بیت المقدس میں داخل ہوئے. وہاں جتنی نجاستیں تھیں اور گندگیاں تھیں انہیں ختم کیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیالی تصویریں اور ان کے مجسمے وہاں مسجد اقصیٰ کے اندر بیت المقدس کے اندر لٹکائے گئے تھے، انہیں ختم کیا. اور 582 ہجری میں قاضی محی الدین محمد بن علی الشافعی نے خطبہ دیا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں نماز جمعہ ادا کی. میں اپنے ناظرین کو آپ کی اجازت سے دکھے دل کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر غیر اسلامی ثقافت ایسے مقدس علاقوں میں آ جائے تو وہاں بھی اخلاقی گراوٹ کتنی آ جاتی ہے. ولیم آف ٹائر لکھتا ہے کہ سارے فلسطین میں ایک عورت بھی ایسی نہیں تھی جسے باعصمت کہا جائے. صلیبیوں اور گرجا گھروں کے راہبوں کی زندگی میں تضاد تھا، ان کی زندگی میں تضاد تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قول اور فعل دونوں میں یکسانیت پائی جاتی تھی. اخلاق میں بھی، اخلاق میں کس طرح انہوں نے خیمے میں کمانڈر، ان کے کمانڈر کا علاج کیا. جی جاری رکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جی ویسے بھی اخلاق تو بڑی بنیادی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا کہ نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز کیا، اور امت کو بھی اللہ کے نبی نے یہی تلقین فرمائی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. تو ایک مسلمانوں کا جو کمانڈر ہے، اتنا عظیم کمانڈر جس نے اتنا بڑا کام کیا ہے، وہ تو واقعی اخلاق کا مجسمہ تھا. دیکھو نا، اس میں مولانا ایکچوئل جو دیکھنے کی بات ہے، اگر اس پر غور کریں تو جب تلوار بے نیام ہو اور پھر سر قلم ہو رہے ہوں اور پھر سامنے بھی یعنی مخالفین ہوں، کافر ہو، توحید پرست ہو، پھر ایک ایسے کافر کو جو مارنے کے لیے آیا ہے اس کو معاف کر دینا، پھر اس کے زخموں کا علاج کرنا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہمیں اسلاف سے ملی ہے. حضرت علی کو دیکھ لیں کہ حضرت علی کو اگر کوئی تھوکتا ہے تو وہ اتر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب میں اس کو قتل نہیں کروں گا. ایسا نہ ہو کہ میرا جو اپنا نفس ہے وہ بالکل. اور ایسے ہی جب یہ ایک جنگ صفین ہوتی ہے تو اس میں عمر بن العاص جو ہیں جب وہ برہنہ ہوتے ہیں تو حضرت علی واپس چلے جاتے ہیں کہ میں برہنہ شخص پر شرم و حیا کا یہ تقاضا ہے کہ اس پر تلوار میں نہیں اٹھاتا. تو اب یہ چیزیں جو ہیں، یہ اخلاق جو ہے، اخلاقیات جو ہے، یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے اور یہ ہمیں اپنے اسلاف سے ملا ہے. جی آپ صاحب، آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ جس طرح پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ بیت المقدس کے حوالے سے سارا جو کفر تھا وہ اکٹھا ہو گیا. اور اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر ایک ملت ہے. ہم جو ہے نا جی ان کو سمجھتے ہیں کہ کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، فلاں ہے، وہ ایک ہے اور ایک ہی ہوئے تھے اس وقت بھی ایک ہوئے تھے. اسی لیے تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. کیا لوگوں جو ایمان لائے یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور خیر خواہ نہ سمجھو. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں. تو اگر وہ ایک ہو سکتے ہیں جن کی کتاب، جن کا قبلہ، جن کا دین مختلف ہے، تو ہماری تو کتاب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہم ہیں ہی ایک. تو امت کو تو اکٹھا ہونا چاہیے اور اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا چاہیے. آپ کمپلیٹ کریں اپنی بات. آپ کی بات اور مولانا انعام اللہ صاحب کی بات ہی کو آگے بڑھاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے اس میں اعلیٰ ترین چیز کیا ہے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلیٰ اخلاق. ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جو مجاہدین کے حوالے سے بات دور حاضر میں کی جاتی ہے تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ مجاہدین جو ہیں شاید انسانی ہمدردی ان کے اندر نہیں ہے، یا میدان جہاد میں رحم و کرم کے جذبے سے وہ آری ہیں. ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ دونوں خدشات بے بنیاد نظر آتے ہیں. میں حوالہ دینا چاہوں گا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان قیدیوں کو جن کے پاس فدیے کی رقم ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، ان سے بغیر کچھ لیے انہیں آزاد کر دیا. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے کہ ان کے دل میں ایک رحم کا جذبہ کس حد تک موزن تھا کہ کچھ خواتین روتی ہوئی ان کے پاس آئیں اور وہ کہنے لگیں کہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ اپنے والد کو نہ دیکھ کر مسلسل رو رہے ہیں اور دکھ اور کرب کی کیفیت میں ہیں. ان کے جو والد ہیں وہ آپ کے پاس قید ہیں. تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان خواتین کے کہنے پر ان بچوں کی داد رسی کے لیے اور ان کے غموں کو کم کرنے کے لیے، میں بلکہ کہوں گا ختم کرنے کے لیے، ان کے والد جو قیدی کے طور پر حالانکہ وہ اسلام کے خلاف تلوار اٹھا چکے تھے انہیں آزاد کر دیا، رہا کر دیا. ڈاکٹر صاحب 10,000 عیسائیوں کا فدیہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے ادا کیا. اور سب سے بڑی بات جو میں جہاد کے حوالے سے یہاں کہنا چاہوں گا کہ جہادی میدان میں معاف کرنے کا جذبہ مسلم سپہ سالار کے پاس کتنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب کے لیے نمونہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. قرآن مجید نے خود ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر رضائے خداوندی تھی، ان کے پیش نظر فکر آخرت تھی، اور وہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے تھے. ڈاکٹر صاحب جب بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے دور میں مسلمانوں کو دوبارہ ملا، اس سے 100 سال پہلے انہی عیسائیوں نے 70,000 مسلمانوں کو ظلم و ستم کے ساتھ اور نہایت وحشیانہ طریقے سے مسلمانوں کو ذبح کیا تھا. آج وہ وقت تھا کہ اگر سلطان چاہتے تو وہ انتقام لے سکتے تھے، لیکن اسی سنت پر عمل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. لا تثریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں. اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو. تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں کی اس ظلم و ستم کے باوجود انہیں اس موقع پر معاف کر دیا. اب صاحب یہ تھوڑا سا اس میں اور اضافہ کر لیں کہ یہ 70,000 جو تھے، ابن خلدون نے لکھا ہے یہ وہ لوگ تھے جو مسجد اقصی اور بیت المقدس سے وابستہ تھے، جن میں وہ مجاور، زاہد، عابد اور یہ وہ لوگ تھے، اور ان کے علاوہ جو مرے خون کی ندیاں بہا دی انہوں نے. یعنی یہ تو وہ لوگ تھے جو ان سے وابستہ تھی. ان کی تعداد جو ہے انہوں نے لکھا کہ یہ 70,000 تھی. پھر جیسے نوچتے ہیں، انہوں نے وہاں کوئی بلب نہیں چھوڑا، کوئی قندیل نہیں چھوڑی، کوئی یعنی کوئی جو خوبصورتی سجاوٹ کے لیے چیز تھی وہ نہیں چھوڑی، سب کچھ لوٹ کر لے گئے تھے. حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. مولانا انعام اللہ صاحب آپ کا بالخصوص شکریہ، آپ تشریف لائے، یہ تو برخوردار ہیں، اور آپ کا آنا ہمارے لیے باعث عزت ہے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوش و خرم رکھے اور اس کی جزائے خیر دے. ناظرین محترم، 2001 میں میرا دمشق جانا ہوا، اور میں جامع دمشق میں جب داخل ہوا تو میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ چھوٹی سی قبر جو ہے یہ کس کی ہے اور یہ مسجد کے دالان میں کیوں ہے. اور وہ جامع دمشق جو تاریخی مسجد ہے، جس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، اور جو اموی حکمرانوں کا
ادھر 7 محلات کے کھنڈرات بھی موجود ہیں، اور جامع دمشق کا جو ایک وقار ہے، جلال ہے، وہ بھی موجود ہے، اور اس کے سین میں ایک قبر موجود ہے۔ میں اس قبر کی طرف جب پلٹا دیکھا تو صلاح الدین ایوبی کی وہ تختی لگی ہوئی تھی، اور پھر صلاح الدین ایوبی کی وہ جو وصیت ہے تو انہوں نے ورثے میں جو چھوڑا تو اس کے لیے وہ کفن خریدنے کے لیے چند ٹکے تھے، چند پیسے تھے، اور وہ صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس کو اپنے اللہ اور اپنے زور بازو سے ان کے ہاتھوں سے لیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ جب محمود غزنوی نکلتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی ایک روحانی قوت حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کی موجود ہوتی ہے، اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھتا ہوں، نور الدین زنگی کو دیکھتا ہوں، تو ان کے پیچھے بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی وہ روحانی قوت جو ہے وہ موجود نظر آتی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے اپنے مدرسہ قادریہ میں ایک حرکت الجہاد کے نام سے ایک شعبہ قائم کیا تھا، جس شعبے میں یہ نور الدین زنگی اور یہ صلاح الدین ایوبی جو ہیں یہ وہاں تربیت حاصل کرتے تھے، اور اسد الدین شیر کوہ جو ہے اس نے مصر فتح کیا، اور یہ ایوبی حکومت جو قائم ہوتی ہے یہ در حقیقت در اصل جو ہے یہ زنگیوں کی حکومت سے یہ نکلی ہے، اور ان کے باپ اور ان کے چچا اور صلاح الدین ایوبی خود جو ہیں یہ نور الدین زنگی اور ان کے عماد الدین زنگی ان کے وہ جرنیل رہے ہیں، اور ان کی مدد سے، اور یہ نور الدین زنگی وہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے ارد گرد، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں، عالم خواب میں یہ فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، تو یہ وہی یہودی تھے، اور پھر انہوں نے ایک سیسا کی دیوار جو ہے ارد گرد بنوائی تھی۔ نور الدین زنگی کا محل جو ہے یہ میں نے ہما میں دیکھا، یہ بالکل دریا آشی کے کنارے ہے، اور نور الدین زنگی کی قبر جو ہے یہ بھی وہیں دمشق میں موجود ہے، اور مجھے وہاں جانے کا بھی اتفاق ہوا ہے۔ اور ظاہر الدین بیبرس جو ہے جس کے نام سے یہ زہریہ لائبریری جو ہے یہ دنیا بھر میں عربی کی سب سے بڑی لائبریری اس وقت میں یہ جو معروف ہے، شہرت رکھتی ہے، یہ انہوں نے اپنے محل میں قائم کی تھی بیبرس نے، یہ بھی وہاں ان کی قبر بھی وہاں موجود ہے۔ اور یہ صلاح الدین ایوبی یہ ہر آنے والا اور ہر مسجد سے نکلنے والا جو ہے ان کو دعائیں دیتا ہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی نے اس کو اپنے زور بازو سے یہ جہاں پیدا ہوتا ہے، یہ صدر صدام اور ان کی بستی جو ہے یہ ایک ہی بستی ہے، اور یہ پوری بستی جو ہے یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے ہاتھوں مشرف اسلام ہوئی تھی، ان کا باپ بھی، ان کا دادا بھی۔ تو آج ہم نے بیت المقدس کے حوالے سے اور صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے گفتگو کی۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ ان سے پہلے سلجوکیوں کا دور بھی شاندار رہا، 491 میں سلجوکیوں نے بھی یہ بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا، اور یہ عباسیوں کی حکومت بھی رہی۔ یہ ملک شاہ بغداد میں فوت ہو گئے، تو بہرحال یہ ایک دور جو ہے اس کے بعد یہ ان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، بہرحال اللہ بھیج دیتا ہے۔ جب حضرت اپنا امام غزالی جو ہیں 505 میں 418 میں جب یہ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں بغداد سے، تو اللہ رب العزت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو بھیج دیتا ہے۔ یہ ریپلیسمنٹ کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کے جو انہوں نے ایک میراث ہمیں عطا کی ہے، جو انہوں نے ہمیں اسلام کی خدمت کا جذبہ دیا ہے، اور یہ قرآن اور سنت کا جو ایک منشور ہمیں دیا گیا ہے، اللہ رب العزت
ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے دونوں مقدس مقامات ہیں. اللہ ہمیں وہ قوت دے کہ ہم ان کی حفاظت کرنے کے قابل ہو سکیں. عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں. انشاءاللہ ہم آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.